بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اسپرے والی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل ہوئی، بہت سے لوگوں تک وہ پہنچی، بہت سے لوگ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ضرورت کے وقت اگر اس طرح سے وضو کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں تقریباً تمام ہی باتیں آ چکی ہیں کہ اس طرح سے آپ کو چہرے کو دھونا ہے کہ باقاعدہ مکمل چہرہ دھل رہا ہو، ہاتھوں کو بھی اسی طرح سے دھویا جائے، پیروں کو بھی اسی طرح سے دھویا جائے۔ لیکن چونکہ اس ویڈیو کے اندر یہ وضاحت تھی کہ بھئی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کلی نہیں کرتے ہیں، ناک میں پانی نہیں ڈالتے ہیں، تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب غیر مقلدین کے یہاں چونکہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اس کو بلکہ فرض کہتے ہیں وہ لوگ، تو اس لیے ان حضرات کی طرف سے بہت سے ان کے جو علماء ہیں غیر مقلدین حضرات کے، تو انہوں نے ویڈیوز بنائیں اور اس ویڈیو کی جو ہے تردید کی، اور یہ کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وضو کے اندر کلی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وضو میں کلی کرنا بھی ضروری ہے، واجب ہے، اور ایسے ہی ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو کئی غیر مقبول سلفی نامی ایک شخص ہیں، انہوں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی، ایک اور ہیں غیر مقلد عالم، ان کی بھی اور بھی بعض رات ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی ویڈیو بنائی۔ تو بعض رات نے وہ ویڈیوز بھیجی کہ ان پہ تبصرہ کر دیا جائے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات جانیں کہ غیر مقلدین حضرات جو ہے عجیب ان کا دماغ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ قرآن و سنت سے ہم نے سمجھ لیا ہے تو وہی قرآن و سنت ہے۔ قرآن جو ان کی اپنی فہم ہے، ان کی جو اپنی سمجھ ہے، اسی کو قرآن و سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت والی بات ہے۔ اہل علم کا یہ طریق نہیں ہے۔ اہل علم کا طریق یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں وضاحت کر دی جاتی ہے کہ بھئی یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض رات کی اس مسئلے کے اندر یہ رائے ہے اور بعض رات کی یہ رائے ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث میں تو ایسے ہی آیا ہے، حالانکہ وہ حدیث کی بات نہیں ہوتی ہے، قرآن کی بات نہیں ہوتی، وہ ان کی اپنی فہم ہوتی ہے، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، اپنی فہمی کو قرآن و حدیث بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جہالت والی بات ہے۔ اب یہ جو مسئلہ تھا مولانا صلاح الدین سیفی صاحب جو بیان کر رہے تھے، تو ظاہر وہ حنفی حضرات جو ہیں ان کو بیان کر رہے تھے۔ تو اب ایسے میں ان حضرات کو اگر مولانا صلاح الدین سیفی صاحب کے خلاف ویڈیو بھی بنانی تھی تو کم از کم یہ وضاحت تو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر کہ بھائی وہ حنفی علماء میں سے ہیں، تو ان کے یہاں ان کا مسلک یہی ہے، اور صرف ان کا مسلک نہیں ہے بلکہ اور بھی ائمہ ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے، بلکہ خود حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک رائے بھی یہی ہے۔ تو جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے کہ وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ تو ان کی رائے یہی ہے، تو اگر وہ اس رائے کے مطابق عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب اور ضروری ہے۔ تو اتنی بات اگر وہ اپنی ویڈیو کے اندر کہہ دیتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، بات واضح ہو جاتی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو حدیثوں کے اندر تو یہ آیا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ واجب اور ضروری ہے، تو کسی کا بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو وہ بیچارے جو احناف ہیں، حنفی ہیں، ان کو بھی وہ ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غیر ضروری باتیں ہیں۔ اور ایسے ہی ایک صاحب جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے، تو چہرے کے اندر تو منہ بھی داخل ہے، اس لیے کلی کرنا ضروری ہوگا، اور اس میں ناک بھی داخل ہے اس لیے کلی کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس میں تو پھر کوئی جواب میں کہہ سکتا ہے کہ اس میں تو آنکھیں بھی ہیں، تو کیا آنکھوں کے اندر آپ پانی ڈالیں گے؟ جیسا کہ بعض حضرات سے مروی بھی ہے، پرانے جو بعض حضرات تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ غسل کیا کرتے تھے تو وہ اپنی کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی طرح سے آنکھ کے اندر بھی جو ہے پانی پہنچا دیں۔ تو کیا آپ اس کے قائل ہیں کہ آنکھ میں بھی پانی ڈالا جائے وضو کرتے ہوئے؟ تو آپ امت کو جو ہے مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں، پریشانی کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں آپ۔ تو یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے درس ترمذی کے اندر جو مسالک نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ وضو میں کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا اس کی حیثیت کیا ہے، تو لکھتے ہیں کہ اس میں ایک مسلک تو یہ ہے، ابن ابی لیلہ، عبداللہ ابن مبارک، امام احمد اور امام اسحاق،
وہ یہ کہتے ہیں کہ مزمزہ اور استنشاق یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں وضو اور غسل دونوں میں واجب ہیں. تو ایک رائے تو یہ حضرات جو حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں استنصار کے ساتھ صیغہ امر استعمال ہوا ہے، اسی سے مزمزے کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے. چونکہ امر کا صیغہ آیا ہے تو اس لیے اس کو واجب قرار دیتے ہیں یہ حضرات. دوسرا مسلک ہے امام مالک کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ حضرات جو مزمزہ اور استنشاق دونوں کو وضو اور غسل دونوں میں سنت کہتے ہیں. امام مالک بھی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان حضرات کا استدلال کیا ہے؟ ان حضرات کا استدلال ہے عشر من الفطرہ والی مشہور روایت سے، یعنی جس میں 10 چیزوں کا ذکر آیا ہے اور فطرت جو ہے ان 10 چیزوں کو قرار دیا گیا ہے، جس میں مزمزہ اور استنشاق کو بھی شمار کیا گیا ہے، یعنی اس کو واجب اور ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے اس روایت کے اندر. نیز ابو داؤد میں روایت آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی سے فرمایا تھا کہ تبضع کما امرک اللہ، ایسے وضو کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی امر اور مزمرہ اور استنشاق سے متعلق نہیں ہے. قرآن مجید میں ظاہر ہے نہ تو کلی کرنے کا حکم ہے اور نہ ہی ناک میں پانی چڑھانے کا حکم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ واجب نہیں ہے. شوافی اور مالکیہ حدیث باب میں صیغہ امر کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، یعنی جہاں کوئی اس طرح کی روایت آ رہی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ تو گویا واجب اور ضروری ہے، تو اسے وہ استحباب پر محمول کرتے ہیں، یعنی پسندیدہ اور مستحب ہے کہ کلی کر لی جائے لیکن ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے تو اس میں جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے علاوہ اور بھی جیسے ابو داؤد کے اندر روایت آئی ہے، تو بعض روایتیں اس طرح کی آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتلایا ہے لیکن اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر موجود نہیں ہے. تو اگر کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب اور یا فرض ہوتا تو ظاہر ہے اس کو نہ چھوڑا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے چھوڑ دیا تو اس کا ظاہر صاف مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے. اور تیسرا مسلک حنفیہ اور سفیان ثوری وغیرہ کا ہے جن کے نزدیک مزمزہ اور استنشاق وضو میں سنت اور غسل میں واجب ہے. وضو کے باب میں حنفیہ کی دلیل ہے. بہرحال تو یہ مختلف مسالک ہیں اس حوالے سے. تو ہمارے نزدیک بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی، بلکہ ایک روایت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے خود یہ ہے کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے. یہاں دیکھیں یہ اسلام ویب نام کے اس نام سے ویب سائٹ ہے، یہ مشہور و معروف عرب علماء کی یہ ویب سائٹ ہے. تو یہاں انہوں نے بھی یہ جو جمہور اہل علم کی رائے اسی کو راجح قرار دیا ہے. یہاں اس کا عنوان ہے حکم التسمیۃ والمضمضہ والاستنشاق وهل تجب العیادۃ علی من ترکھا. تسمیہ بسم اللہ پڑھنا، مضمضہ کلی کرنا اور استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، تو ان کا حکم کیا ہے، اور کیا اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا اس پر نماز کا اعادہ لازم ہوگا. یہ تفصیل کے ساتھ میں جو ہے سوال کیا گیا ہے. تو انہوں نے جواب میں لکھا ہے اور سی باتیں لکھی گئی ہیں. بسم اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھنا یہ واجب ضروری نہیں ہے، کوئی آدمی اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ 4 مسلک جو ہے ذکر کیے ہیں. مزمزہ اور استنشاق کے بارے میں 4 مسلک اور 4 رائے ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ یہ دونوں وضو اور غسل دونوں کے اندر سنت ہے. اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ شافعی تھے، وہ فرماتے کہ ہادہ مذہبنا، یہ ہماری رائے ہے. اور پھر اس کے بعد فلاں 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 حضرات سے یہی جو ہے مروی ہے. اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں واجب ہیں وضو کے اندر. اچھا یہاں دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہی ہے کہ یہ سنت ہے، اور دوسری رائے ہے کہ وضو اور غسل دونوں کے اندر یہ واجب ہے اور ان کی صحت کے لیے شرط ہے. یہ ابن ابی لیلہ، حماد، اسحاق اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور روایت ہے وہی یہی ایک روایت ہے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ غسل میں واجب ہیں، وضو کے اندر واجب نہیں ہے. یہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اور حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصحاب ہیں ان کی رائے ہے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. اور چوتھی رائے یہ ہے کہ استنشاق واجب ہے وضو اور غسل کے اندر، کلی کرنا واجب نہیں ہے. یہ ابو ثور، ابو عبید، داؤد اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں
کہ فإن الراجح فی التسمیۃ انہا سنہ، بسم اللہ کے بارے میں راجح ہے کہ وہ سنت ہے جمہور علماء کے نزدیک. اور مزمزے کے بارے میں، مزمزہ اور استنشاق جو ہے تو راجح یہ ہے کہ وہ سنت ہے، راجح سنت ہے اور واجب نہیں ہے. تو انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا یہاں. یہ عرب علماء کی ویب سائٹ ہے اور یہ سلفی حضرات ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور حضرات ہو. سلفی حضرات میں سے جو سعودی عرب کے علماء ہیں ان میں سے بعض کی رائے تو یہی ہے کہ واجب ہے. جیسے شیخ صالح المنجد ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ واجب ہے. شیخ بن باز ہیں، ان کی رائے ہے کہ واجب ہے. لیکن یہ بھی سب کے سب جو ہے سعودی عرب کے علماء ہیں تو ان کی رائے یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. اور خود حضرت امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ واجب نہیں ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. تو یہ تفصیل ہے اس مسئلے کے اندر. تو اتنی تفصیل ہوتے ہوئے اور دلائل موجود ہوتے ہوئے صرف پھر یہ کہنا کہ نہیں واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری رائے اس سلسلے میں ہے. تو آپ کی رائے ہو سکتی ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ واجب ضروری نہیں ہے. ہاں عام حالات میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہیں ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور بلکہ ہماری خود کتابوں کے اندر سنت مؤکدہ اس کو لکھا گیا ہے. لیکن جہاں اس طرح کے مواقع ہیں، بھیڑ بھاڑ کا موقع ہے، آدمی کو وضو کرنے کا موقع نہیں ہے، تو اگر اس طرح کے موقع پر وہ اگر عمل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض بریلوی حضرات کی طرف سے بھی ویڈیوز آئیں، ان ویڈیوز کے اندر انہوں نے ان پر تبصرہ کیا، لیکن وہاں سے ایک فتویٰ بھی آیا ہے، جامعہ نظامیہ سے ایک فتویٰ بھی آیا ہے. اس میں یہی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی وہی تفصیل کی ہے جو خود حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب جو ہے اپنی ویڈیو کے اندر تفصیل کر چکے ہیں کہ بھئی باقاعدہ دھویا جائے اور پانی ٹپک جائے باقاعدہ، تبھی جا کے وضو ہوگا. تو اسی طرح کی باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. البتہ اس میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسجد حرام کے اندر اسپرے بوتل کے ذریعے وضو کرنے سے باہر طور اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد حرام شریف کے اندرونی حصے میں نماز کے مقام پر بیٹھ کر اس طرح وضو کرنے کی شرعاً کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. نیز مسجد کے اندر وضو کرنے کی صورت میں مستعمل پانی سے مسجد کے ملوث ہونے کا قوی اندیشہ ہے، جبکہ مسجد کے ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ مسجد میں جو ہے تلویث ہو سکتی ہے، گندی ہو سکتی ہے مسجد، تو اس لیے یہ سب نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے رائے دی تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے مسجد کو ذرا سا بھی گندہ نہیں ہونے دے رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر یہ حضرات بھی جو ہے اجازت دیں گے. تو بریلوی حضرات کی طرف سے بھی یہ فتویٰ آ چکا ہے اور پھر انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ ہاں مسجد کے باہر یا مسجد سے ہٹ کر کسی مقام پر پانی کی قلت یا پانی کے مقام تک پہنچنے کی دشواری کے باعث فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے اسپرے بوتل سے وضو کرنا کہ اعضائے وضو پر پانی بہایا جائے، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے اور دھوئے جانے والے سب اعضاء دھل جائیں اور کم از کم 2 قطروں کی مقدار پانی بہہ جائے، تو اس صورت میں فرض ادا ہونے کی وجہ سے وضو درست قرار پائے گا اور بوجہ عذر شرعی مکروہ بھی نہ ہوگا. چونکہ شرعی عذر موجود ہے اس لیے مکروہ بھی نہ ہوگا. اسی طرح وضو کے فرائض و سنن کی تکمیل کے ساتھ اسپرے بوتل کے ذریعے مسجد کے باہر کہیں بھی وضو کیا جائے تو بلا کراہت جائز اور درست ہو جائے گا. تو بریلوی حضرات کی طرف سے جو فتویٰ آیا ہے اس میں بھی اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑ رہی ہے، ضرورت کے وقت اس طرح سے کر لیا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو امید ہے کہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی اور اب یہ مسئلہ بالکل ختم کر دینا چاہیے. جو حضرات اس کو واجب قرار دے رہے ہیں ان کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ بھئی ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے، ہمارے یہاں ہم وجوب کے قائل ہیں. تو ٹھیک ہے آپ حضرات وجوب کے قائل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں دلائل کی بنیاد پر، ہمارے یہاں کیا بلکہ جو جمہور اہل علم ہیں ان کے نزدیک دلائل کی بنیاد پر زیادہ قوی یہ ہے کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب یا فرض نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.